السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے بدترین حملوں کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 150 فلسطینی باشندے لقمہ اجل۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آئندہ ہفتے غزہ معاہدے سے متعلق ظاہر کی امید۔ حماس نے کہا جنگ بندی معاہدے کے لیے ہے تیار۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹیکس میں کٹوتی اور اخراجات کے بگ بیوٹیفل بل پر دستخط کر دیے۔ امریکی معیشت پر پڑیں گے گہرے اثرات۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے وسطی علاقے میں شدید سیلاب، کم سے کم 24 کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی، متعدد بچے لاپتہ۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم سے کم 138 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ امدادی مراکز پر خوراک کے حصول کے خواہش مند فلسطینی شہریوں کی شہادتوں کی تعداد 613 ہو چکی ہے۔ وزارت صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ غزہ میں کیے گئے اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم سے کم 138 فلسطینی شہید اور 450 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کی پٹی میں واقع خان یونس کے کئی علاقوں میں رہائش پذیر فلسطینیوں کو یہ علاقے خالی کرنے کے لیے انتباہ جاری کیا ہے۔ شہر کے مشرقی اور مرکزی حصوں کے لیے جاری کی گئی ان وارننگ میں وہ علاقہ بھی شامل ہے جہاں ناصر ہسپتال واقع ہے۔ ایک اور حملے میں اسرائیلی فوج نے مزید 19 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے آئندہ ہفتے غزہ معاہدے سے متعلق امید ظاہر کی ہے۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے حماس کے مذاکرات سے متعلق بیان کا خیر مقدم کیا۔ دوسری جانب حماس نے قطر اور امریکہ کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے نئے مجوزہ معاہدے پر ثالثوں کو مثبت جواب دیا ہے۔ پیش ہے تفصیلات۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے آئندہ ہفتے غزہ معاہدے سے متعلق پھر ایک مرتبہ امید ظاہر کی ہے۔ اس قبل انہوں نے کہا تھا کہ 24 گھنٹوں میں حماس کی جانب سے معاہدے پر رضامندی کا اظہار ممکن ہے۔ اس دوران واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے حماس کے مذاکرات سے متعلق بیان کا خیر مقدم کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ آئندہ ہفتے غزہ معاہدہ ممکن ہے۔ غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے اور غزہ میں بہت امداد بھی بھیجی جا رہی ہے۔ امریکی صدر نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے ایران سے متعلق بات چیت ہوگی۔ ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم کر دیا گیا، لیکن ایران اسے دوبارہ شروع کرنے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیرف معاملے پر 12 ممالک کو خطوط پر دستخط کر دیے۔ روسی صدر سے پابندیوں سے متعلق بات چیت ہوئی تھی۔ روس کے صدر پوتین پابندیوں سے پریشان ہیں۔ ٹرمپ نے بھی کہا کہ وہ چین کا دورہ کر سکتے ہیں یا پھر چائنا کے صدر امریکہ کا دورہ کریں گے۔ ٹک ٹاک ڈیل کے بھی ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران دوسری جانب حماس نے قطر اور امریکہ کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے نئے معاہدے پر ثالثوں کو مثبت جواب دیا ہے۔ حماس نے اس بات پر زور دیا کہ وہ اس جنگ بندی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مذاکرات کے ایک نئے دور میں فوری طور پر سنجیدگی کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ حماس شروع ہی سے مکمل جنگ بندی چاہتا ہے اور اسرائیلی فوج کا غزہ کے علاقوں سے تخلیہ بھی چاہتا ہے، لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو اس بات پر بضد ہیں کہ اسرائیل کا غزہ پر قبضہ برقرار رہے گا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ادھر اسلامی جہاد کے ترجمان نے تصدیق کی کہ حماس نے خفائے بندی کے مجوزہ معاہدے پر ان سے مشاورت کی ہے۔ ان کا جواب ذمہ دارانہ اور مثبت تھا۔ ترجمان نے کہا کہ ہم بھی سنجیدگی سے ایک معاہدے کی جانب بڑھنے کی خواہش مند ہیں۔ اسی حوالے سے امریکہ میں مقیم فلسطینی کاروباری شخصیت بشارہ بہبا، جو گزشتہ دنوں مذاکرات میں کردار ادا کرتے رہے ہیں، انہوں نے فیس بک پر ایک جذباتی پیغام میں غزہ کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم اس لعنتی جنگ کے اختتام کے اب بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حماس نے ثالثوں کو مثبت جواب دے دیا ہے اور کچھ ایسی ترامیم بھی شامل کیے ہیں جنہیں وہ ضروری سمجھتی ہے۔ ان ترامیم کے باوجود ان کا ماننا ہے کہ معاہدے پر پہنچنے میں اب کوئی بڑی رکاوٹ باقی نہیں رہی اور ممکنہ طور پر آئندہ ہفتے فائر بندی کا معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے دورہ روس کے دوران ماسکو میں روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر صحافیوں نے سعودی وزیر خارجہ سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے امکانات کے بارے میں سوال کیا، جس کے جواب میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری موجودہ ترجیح غزہ میں مستقل جنگ بندی ہے۔ اس سے قبل سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق خفیہ ملاقات میں ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ملاقات کے بعد شہزادہ خالد بن سلمان نے ایرانی چیف آف اسٹاف سے ٹیلی فون پر بات چیت بھی کی۔
امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹیکس میں کٹوتی اور اخراجات کے بگ بیوٹیفل بل پر دستخط کر دیے، جو کہ ایک بیوٹیفل بل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بل اب قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ملٹری فیملی پیکنگ کے دوران اس قانون پر دستخط کرتے ہوئے ڈونالڈ ٹرمپ نے اسے اپنی انتظامی کامیابیوں میں ایک اور بڑی فتح قرار دیا۔ ایک دن پہلے انہوں نے ہزاروں حامیوں کے درمیان پارلیمنٹ سے اس بل کی منظوری کا جشن منایا تھا۔ اس قانون میں ٹیکسوں میں کٹوتیوں، اخراجات کی تنظیم نو اور سرحدی حفاظت کے حوالے سے بہت سی بڑی تبدیلیاں شامل ہیں۔ ٹرمپ نے کہا انہوں نے سال 2024 میں جو وعدے کیے تھے وہ اب پورے ہو رہے ہیں۔ یہ صرف ایک قانون نہیں ہے بلکہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائے۔ اس بل کو لے کر گزشتہ کئی دنوں سے امریکی سیاست میں کافی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ Investment purposes, almost $15 trillion. There's never been anything like it. There's never been anything even close. The stock market's at an all-time high. Jobs are at an all-time high. Everything's at an all-time high. And we're going to keep it that way. We have the greatest country in the world, and we're back. We're back like nobody thought possible this quickly. I thought it would take maybe a year, maybe 2 years, maybe even 3. And we did it in less than 6 months. We are back and strong. We've restored American strength and deterrence on the world stage. We're respected again. The world is respecting us again. When we did NATO, those leaders came up to me and they said, you know what, we're going to go to a new level of spending because you're requesting it, sir. They didn't talk to your last president like that, I can tell you. They didn't spend any money. They didn't spend anything. In a few moments, we're going to make official the greatest victory yet when I signed the one big, beautiful bill. And before I start, I want to tell you that I've never seen people so happy in our country because of that, because so many different groups of people are being taken care of, the military and civilians of all types, jobs of all types. We're adding things like the biggest tax cut in the history of our country, child tax credits. So many things are being added that we wouldn't even have time to discuss them. When we were doing it, John Thune and Mike Johnson right there, I see Mike, what a job they've done. What a job they've done. But you know, it was supposed to be in 3, 4, 5, 6, or 7 different bills. And I was on one of the fake news shows and I said, let's do it in one beautiful, big, we want one big, beautiful bill. I said that to this newscaster, and I think a lot of the congressmen and senators. امریکی ارب پتی تاجر ایلون مسک نے کہا کہ امریکہ میں ایک تیسری پارٹی بنانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ امریکی سینیٹ میں حالیہ منظور شدہ بل کا حوالہ دیتے ہوئے ایلون مسک نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ یہ متنازعہ قوانین پر فیصلہ کن ووٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یاد رہے کہ ٹرمپ سے اختلافات کے درمیان مسک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا اور ٹرمپ کے منصوبوں پر کھل کر ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ مسک کا ماننا ہے کہ امریکہ میں ڈیموکریٹس یا ریپبلکنز کے علاوہ بھی ایک تیسری سیاسی قوت ضروری ہے۔ انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی نے سیکیورٹی خدشات پر اپنے معائنہ کاروں کو ایران سے نکال لیا۔ IAEA کا کہنا ہے کہ معائنہ کاروں کی آخری ٹیم آج ایران سے بحفاظت ویانا میں ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئی ہے۔ ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے ایران میں جوہری تنصیبات کی نگرانی اور تصدیقی سرگرمیوں کو جلد از جلد دوبارہ شروع کرنے کے طریقہ کار پر بات چیت کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ 2 روز قبل ایرانی صدر مسعود نے IAEA کے ساتھ تعاون ختم کرنے کا قانون نافذ کیا تھا۔ اس سے قبل ایرانی پارلیمنٹ نے اسرائیل ایران جنگ کے بعد IAEA کے رویے کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون معطلی کا بل منظور کیا تھا، جس کو ایرانی سپریم کونسل نے بھی توثیق کی تھی۔ ٹیکساس کے وسطی علاقے میں شدید بارش اور زبردست سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ کم سے کم 24 لوگوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی، جبکہ 25 سے زائد بچے لاپتہ ہیں۔ ریسکیو آپریشن جاری ہیں۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے وسطی علاقوں میں شدید بارشیں اور اچانک اور زبردست سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اچانک اور بڑے پیمانے پر آنے والے سیلاب سے تباہیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب تک کم سے کم 24 افراد کی ہلاکت کی باقاعدہ طور پر تصدیق بھی کر دی گئی ہے، جبکہ 25 سے زیادہ بچے لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ سمر کیمپ میں اس وقت تقریباً 750 بچے موجود تھے جب اچانک آندھی اور طوفان کے سلسلے شروع ہو گئے۔ ان بچوں کو تلاش کرنے اور بچانے کے لیے بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے، جس میں 14 ہیلی کاپٹر، 12 ڈرونز اور 500 سے زیادہ اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔
امریکہ میں موسمیاتی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ مغربی ٹیکساس میں بارش کا سلسلہ آئندہ چند گھنٹوں تک مزید جاری رہنے کا امکان ہے، جس سے صورتحال مزید سنگین ہونے کے خدشے ظاہر کیے گئے ہیں۔ ٹیکساس میں آنے والے اس شدید سیلاب نے مقامی انتظامیہ کے لیے بھی بڑا چیلنج پیدا کر دیا ہے۔ سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ پاکستانی شہر کراچی میں عمارت کے گر جانے سے ہلاکتوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اور اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق جائے حادثے پر امدادی آپریشن جاری ہے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ ملبہ ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ ملبے تلے اب بھی لوگوں کے دبے ہونے کا خدشہ ہے، جس سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس عمارت کو 1.5 سال پہلے قہرناک قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود 6 خاندان اس میں مقیم تھے اور اب یہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے بدترین حملوں کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 150 فلسطینی باشندے لقمہ اجل۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آئندہ ہفتے غزہ معاہدے سے متعلق ظاہر کی امید۔ حماس نے کہا جنگ بندی معاہدے کے لیے ہے تیار۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹیکس میں کٹوتی اور اخراجات کے بگ بیوٹیفل بل پر دستخط کر دیے، امریکی معیشت پر پڑیں گے گہرے اثرات۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے وسطی علاقے میں شدید سیلاب، کم سے کم 24 کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی، متعدد بچے لاپتہ۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔